یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے اور سنیں گے۔ جو بچے خدا کا کلام لے کر آئے ہیں میرے ساتھ نکالیے گا یوحنا مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ کلام خدا میں یہ مرجوم ہے، عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا ہے کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا، اسے پکڑوائے تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے جان لیا کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا ہوں اور خدا کے پاس جاتا ہوں۔ دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر سے باندھا، اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے، جو رومال کمر سے باندھا تھا اس سے پہنچنے شروع کیے۔ پھر وہ شمعون پترس کے تک پہنچا اور اس نے کہا کہ اے خداوند کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اسے کہا کہ جو میں کرتا ہوں اب تو نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا۔ پترس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی نہ دھونے پائے گا۔ یسوع نے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دوں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پترس نے اسے کہا کہ اے خداوند صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ کلام کو پڑھا سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ سارے بولے خدا کا، سارے بولے خدا کا۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھیں، میرا دل نہایت شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خدا نے 2024 کے اندر ہمیں یہ شرف بخشا زندگی دی تاکہ ہم ساری رسومات کو خدا کے حضور میں پیش کر کے اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ آمین۔ سارے بولیں میری مہربانی کر کے یہ ہے کہ توجہ سے کلام سنے گا کیونکہ شاید یہ دوبارہ وقت نہ آئے، اس لیے کوشش کریں کہ جو 20-25 منٹ کا کلام ہے اسے بغور سنیے گا۔ خدا تو آج شام برکت دینا چاہتا ہے۔ پہلی بات خدا کے کلام کے اندر ہم نے جو مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پڑھی ہے اس میں ذکر آیا ہے کہ عید فصح سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے جان لیا۔ اب عید فصح سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، خداوند یسوع مسیح نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا ہے کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں۔ اپنے لوگوں سے جن سے وہ محبت جیسی رکھتا تھا آخر تک ویسی محبت جو ہے وہ رکھتا رہا۔ اور جب ابلیس شمعون یہودا اسکریوتی کے بیٹے کے دل میں سما چکا تو کلام فرما رہا ہے کہ اس کے پکڑوانے والا شام کے وقت وہاں موجود تھے، 12 شاگرد وہاں موجود تھے جس میں یہودا اسکریوتی کا بھی نام شامل حال ہے۔ اور کلام فرما رہا ہے کہ میں خدا کے پاس سے آیا ہوں اور خدا کے پاس پھر واپس جاؤں گا۔ لکھا ہے کلام میں کہ وہ دسترخوان سے اٹھا، کپڑے اتارے اور رومال اپنی کمر سے باندھا، اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ جس طرح آج ہم نے ٹب میں پانی لیا شاگردوں کے، ان بھائیوں کے، ان بچوں کے، ان بیٹوں کے ہم نے پاؤں دھوئے ہیں، اس لیے آج اس رسم کو جو بائبل مقدس کے مطابق ہے پورا کیا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کلام فرما رہا ہے کہ یہ ساری باتیں کلام خدا میں لکھی گئی ہیں۔ یہ عید فصح سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح جانتا ہے کہ میں دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، میں جا رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں ان کو پہلے پتہ چل گئی ہیں
اور کلام فرما رہا ہے کہ اس نے ایک ارادہ کیا، ایک پلان بنایا، ایک منصوبہ بنایا کہ میں عید فصح سے پہلے یا عید کے فصح سے پہلے 1-2 دن میں یہ کام کر لوں، کیونکہ اس نے کہا کہ خدا نے سارا کچھ میرے ہاتھ میں کر دیا ہے، باپ نے سارا کچھ میرے ہینڈ اوور کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فصح جو ہے وہ کھاؤں۔ لیکن خدا کے کلام کے اندر لکھا گیا ہے اس نے پہلی بار کپڑے تبدیل کیے، اسی طرح اس نے پٹکا باندھا، وہ کپڑا جو ہاتھ میں کمر سے باندھا ہوا تھا، کلام فرما رہا ہے پاؤں دھونے کے بعد وہ شاگردوں کے پاؤں صاف کر کے ان کو خوش کیا۔ آج ہم چپ کرواتے رہتے ہیں کہ بیٹا کلام کے درمیان باتیں نہ کریں، آپ ہی کوشش کریں کہ جب کلام ہو رہا ہو تو پھر باتیں نہ کریں۔ آپ کے پاس بہت ٹائم ہے، لیکن جو وقت گزر جائے گا دوبارہ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ آمین، سارے بولے آمین۔ اب شاگردوں کے پاؤں استاد، وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے استاد کہتے ہیں، مجھے خداوند کہتے ہیں، اور میں ہوں بھی۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ میں استاد بھی ہوں اور خداوند بھی ہوں، کیونکہ اس کی پوشاک اور ران پر لکھا گیا ہے کہ وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس لیے کلام فرما رہا ہے کہ اس کے شاگردوں نے کہا کہ تو استاد بھی ہے اور ہمارا خداوند بھی ہے، لیکن استاد اور بادشاہ، اور اس کے بعد کلام فرما رہا ہے کہ خداوندوں کا خدا اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو رہا ہے۔ آج جو ہے وہ شاگردوں کے پاؤں دھو رہا ہے۔ اب دیکھیں کتنی مشکل بات ہے یہ ساری۔ حالانکہ استاد جو ہے وہ ڈانٹتے ہیں، مارتے بھی ہیں، جو ٹیکنیکل کام سیکھتے ہیں ان کو استاد ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ وہ استاد ہے جس نے اپنے آپ کو پست کر دیا ہے، اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا ہے، اپنے آپ کو خالی کر دیا ہے، اور شاگردوں کے پاؤں جو ہے وہ دھونا شروع کر دیے۔ ہاللیلویا۔ کیا کیا جی؟ اپنی شاگردوں کے پاؤں دھونے شروع کر دیے۔ مشکل بات ہے۔ استاد کا تو درجہ بہت بلند ہے، ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، پرنسپل ہو، وہ کسی ڈیزگنیشن کا ہو، لیکن استاد ہے۔ لیکن کلام فرما رہا ہے کہ وہ استاد ہو کر اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو رہا ہے۔ اب میں خدا کے کلام میں سے اگر متی یسوع کی معرفت لکھی کہ انجیل پڑھی تو اس نے 12 شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ پہلا شاگرد جو ہے وہ پترس ہے، اس کے بعد اندریاس ہے، اور یعقوب کا 2 مرتبہ ذکر آ رہا ہے کہ اندریاس کا بیٹا ہے۔ کلام فرما رہا ہے اندریاس، یعقوب، یوحنا، فلپس، برتمائی اور توما اور متی اور یعقوب اور تدی اور شمعون کیانی اور یہودا اسکریوتی، یہ 12 شاگرد خدا کے کلام کے مطابق وہاں موجود ہیں۔ یہ 12 شاگرد کیا ہے جی وہاں؟ سارے بولو کیا ہے جی وہاں؟ یہ کلام فرما رہا ہے کہ 12 شاگرد وہاں موجود ہیں اور خداوند یسوع مسیح وہاں موجود ہے۔ اب سنیے گا، خداوند یسوع مسیح اپنے 2 شاگردوں کو بھیج رہی ہے۔ کتنے شاگردوں کو جی؟ 2 کو۔ کہہ رہے کہ فلاں جگہ چلے جائیں جہاں میں نے فصح اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانی ہے، وہ جگہ دیکھ کر آئیں۔ اور کلام لکھا ہے کہ وہ یروشلم بیت لحم کی بات نہیں، لکھا ہے کہ فلاں شہر میں، اس شہر کا نام مینشن نہیں کیا گیا۔ سنیے گا بیٹا بڑے غور سے، دھیان سے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ فلاں شہر کے اندر داخل ہوگے، کوئی مکان نمبر نہیں، کوئی گلی نمبر نہیں، یسوع مسیح نے بتایا۔ یہ اگر کلام خدا کی اسٹڈی کریں، مسیح نے فرمایا کہ فلاں جگہ جاؤ اور ایک شخص پانی کا گھڑا اٹھائے ہوئے آپ کو ملے گا۔ آپ دیکھیں، مرد اور پانی کا گھڑا اٹھائے ہوئے، عجیب بات ہے، کیونکہ اکثر بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ عورتیں جو ہے وہ پانی بھرنے کے لیے جاتے ہیں، گھڑا وہی اٹھاتی ہیں، پانی وہی بھرتی ہے۔ اگر چشموں کا ذکر ہو تو عورتیں پانی لے کر آتی ہیں۔ اگر یوحنا رسول کی معرفت لکھی کہ انجیل پڑھی، وہاں عورت جو ہے وہ اپنا گھڑا لے کر پانی بھرنے آئی ہے۔ انا بیٹی اکثر وہ گیت گاتی ہے، وہ پانی بھرنے کے لیے آئی ہے۔ اگر ہم ربکا کے بارے میں دیکھیں، وہ بھی اپنا گھڑا اٹھائے ہوئے
لڑکیوں کا ذکر ہے کہ گاؤں کی لڑکیاں پانی بھرنے کے لیے آ رہی ہیں، لیکن یسوع مسیح نے جو نشاندہی کی ہے کہ ایک شخص، ایک مرد پانی کا گھڑا اٹھائے ہوئے جا رہا ہے، اس کے پیچھے چلے جانا۔ کیا کرنا جی؟ اس کے پیچھے سارے بولے کیا ہوا؟ اس کے پیچھے چلے جانا، اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ یسوع مسیح نے کہا کوئی بات نہیں آپ نے کرنی۔ اس نے کہا کہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، بلکہ اس کے ساتھ جہاں وہ جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلے جانا، اور جس گھر کے اندر داخل ہو اس کے مالک سے آپ نے بات کرنی ہے۔ ہاللیلویہ! کس سے بات کرنی ہے جی؟ گھر کے مالک سے بات کرنی ہے، اس نوکر سے نہیں جس نے گھڑا اٹھایا پانی کا۔ لکھا کہ وہ جس گھر کے اندر داخل ہو وہاں چلے جانا اس کے پیچھے، اور مالک سے بات کرنی ہے کہ استاد نے بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے جی؟ استاد نے بھیجا ہے کہ وہ بالا خانہ کہاں ہے جہاں وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فصح کھانا چاہتا ہے۔ کلام فرما رہا ہے کہ وہ شاگرد گئے ہیں اور جا کر دیکھا کہ ایک آراستہ کیا ہوا، ایک سجایا ہوا، ایک خوبصورت بالا خانہ، کلام فرما رہا ہے اس مالک نے بتایا کہ یہ استاد کے لیے اور اس کے شاگردوں کے لیے جگہ تیار ہے۔ کلام فرما رہا ہے کہ وہاں وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جب فصح کھانے کے لیے گئے ہیں تو 12 شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے شاگرد بیٹھے جی؟ 12 شاگرد، جن کے نام متی رسول کی معرفت لکھی کہ انجیل اس کے 10ویں باب کی دوسری آیت کے اندر منشن کیے گئے۔ 12 شاگرد، اور کلام فرما رہا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ میں آج آخری فصح اپنے شاگردوں کے ساتھ کھاؤں گا، تو 2-3 اہم باتیں، 2-3 اہم فیصلے کیے خدا یسوع مسیح نے۔ پہلی بات، اس نے کہا کہ عید فصح سے پہلے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح جو ہے کھاؤں گا۔ دوسری بات، جب وہ 12 شاگرد بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ایک ہی میز پر ہیں، انہوں نے کہا کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ کیا کہا جی؟ ایک مجھے؟ سارے بولے کیا کہا جی خدا یسوع مسیح نے؟ تو مجھے پکڑوائے گا ایک شخص۔ اب 12 ہیں بیٹھے ہوئے، کھانا کھا رہے ہیں، اور اب جب خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ ان کے لیے استعمال کیے کہ ایک تم میں سے مجھے پکڑوائے گا، یوحنا کہنے لگا میں ہوں، پترس کہنے لگا میں ہوں، توما کہنے لگا میں ہوں، اور متی کہنے لگا میں ہوں۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ طباخ میں ہاتھ ڈالا ہے وہی مجھے پکڑوائے گا۔ آمین۔ سارے بولیں جس نے میرے ساتھ کھانے کے برتن میں ہاتھ ڈالا ہے وہی مجھے پکڑوائے گا۔ اب یہودا اسکریوتی جس کے دل میں چور تھا، حالانکہ وہ کلام فرما رہا ہے کہ وہ روپوں کی تھیلی اس کے پاس ہوتی تھی۔ ایک جگہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک قیمتی عطر جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے سر میں آ کے ڈال دیا، بڑا خفا ہوا۔ یہودا اسکریوتی کہنے لگا وہ 300 دینار کا بیچ کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا، اب وہ خداوند یسوع مسیح کو کہہ رہا ہے کہ وہ غریبوں میں یہ کیوں ضائع کیا گیا ہے؟ یسوع مسیح نے فرمایا اس عورت کو دیکھ نہ کرو، اس نے میرے دفن کی تیاری کے لیے سارا کچھ کیا ہے۔ آمین۔ کیا کیا؟ میرے دفن کی تیاری کے لیے سارا کچھ کیا ہے۔ اور کلام فرما رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ٹھیک کسی کو کرنا چاہتا لیکن اصلاح کاری کر رہا ہے کہ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، اس کو دیکھ نہ کرو۔ حالانکہ وہ خود چور تھا یہودا اسکریوتی، کلام فرما رہا ہے 30 روپوں کے گفٹ خداوند یسوع مسیح کو جا کر دے دیے۔ کتنے روپوں میں جی؟ سارے بولے کتنے؟ سارے بولے کتنے روپوں میں؟ 30 سکے تول کر اسے دیے گئے، اور کلام فرما رہا ہے 30 روپوں میں اس نے اپنے مالک کو، اپنے استاد کو بیچ دیا۔ اور کلام فرما رہا ہے کہ یہودا اسکریوتی کہنے لگا کہ خدا میں ہوں۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم نے خود کہہ دیا۔ کیا کہا جی؟ اس نے کہا تو نے خود کہہ دیا ہے۔ اور کلام فرما رہا ہے کہ وہ موقع ڈھونڈنے لگا۔ اب سارا سما یروشلم کے اندر گتسمنی باغ کے اندر کھوپڑی کے اس مقام پر ڈھونڈ رہا ہے، موقع تلاش کر رہا ہے کہ یسوع مسیح کو کس طرح پکڑوانا ہے۔ اور کلام فرما رہا ہے جی کہ خداوند یسوع مسیح کو پیادوں، سپاہیوں، فقیوں اور فریسیوں کو ساتھ لے کر وہ گتسمنی باغ کے اندر ہیں، اور کلام فرما رہا ہے کہ اس نے کہا کہ جس کا میں بوسہ لوں اسے پکڑ لینا۔
اب نشانی کیا بتا رہا ہے؟ استاد کا غصہ لینے کے لیے آگے بڑھا ہے۔ مسیح نے فرمایا میاں جس کام کے لیے آیا ہے تو کر دے۔ آمین جی۔ کیا کہا؟ جس کام کے لیے آیا میاں تو کر دے۔ لیکن آج ہم اس کو کس طرح استاد خداوند یسوع ناصری تسلیم کر رہے ہیں؟ ہم برائے نام اس کا ٹائٹل لگا رہے ہیں۔ اور میں سن رہا تھا کہ خادم ہے بیرون ملک کا، وہ کہہ رہے کہ کھجوروں کی ڈالیوں کو آگے کر دیتے ہیں اور یسوع مسیح کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ یہ مطلب انہوں نے کہا جی کرسمس ٹری جو ہے وہ آگے ہوتا ہے اور یسوع مسیح پیچھے کر دیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے جی ایسی جو رسمیں ہیں ان کو اوائڈ کریں جو خدا کا کلام کہہ رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو بند کر دیں، لیکن آپ اکارڈنگ ٹو بائبل یہ ساری باتیں سیکھیں۔ کھجوروں کی ڈالیاں ٹھیک ہے، استقبال کے لیے لوگ نکلے ہیں، لیکن پہلے یسوع مسیح کو جس کا استقبال ہو رہا ہے اس کو پریفر کریں، اس کو اتم درجہ دیں، اس کی عزت کریں۔ پھر کھجوروں کی ڈالیاں اور کرسمس ٹری جو ہے وہ بات کی بات ہے۔ لیکن میں اس طرف آنا چاہوں گا جو خدا کے کلام کے اندر لکھا گیا ہے فسح کے بارے میں اور عید فطیر کے بارے میں چند مختصر باتیں آپ سے بیان کرنا چاہوں گا۔ احبار کی کتاب پرانے عہد نامہ میں سے اس کا 23واں باب اور اس کی 5ویں آیت سنیے گا۔ جو بچے بائبل لے کر آئے ہیں، احبار کی کتاب پرانے عہد نامہ میں سے اس کا 23واں باب ہے اور اس کی 5ویں آیت۔ دیکھیں جی، سنیے گا، کلام فرما رہا ہے پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کے شام کے وقت خداوند کی فسح ہوا کرے۔ کس وقت جی؟ اور یہ دیکھیں، یہ تو کلام سن رہے ہیں، کس وقت؟ شام کے وقت۔ کس وقت؟ شام کے وقت۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارا حال ہے، یہ ہماری سوچے ہیں کہ ہمارے خیال پتہ نہیں کدھر ہے۔ ہم شام کو آج یہ چراغتی کھانا کھا رہے ہیں اور بائبل اس کے بارے میں کیا بیان کرتی ہے؟ کلام فرما رہا ہے کہ شام کے وقت خداوند کی فسح ہوا کرے گی اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کی عید فطیر ہوگی۔ اسی مہینے اگلے دن عید فطیر ہوگی اور تم 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا۔ کون سی روٹی کھانا جی؟ یہ کلام فرما رہا ہے موسیٰ کی شریعت کے اندر یہ ساری باتیں قلم بند کی گئی ہیں، لیکن 7 دن تک تم بے خمیری روٹی کھانا۔ اگر ہم خدا کا کلام خروج کی کتاب پڑھیں اس کا 13واں باب اس کی 11ویں آیت کے اندر لکھا گیا ہے، اور تمہیں اس طرح کھانا کہ اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پہنے اور اپنے پاؤں میں جوتیاں پہنے اور لاٹھی ہاتھ کے لیے اسے جلدی جلدی کھانا۔ کیسے کھانا جی؟ اسے کیسے کھانا؟ اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ کلام فرما رہا ہے کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے۔ کس کی فسح ہے جی؟ سارے بولے کس کی فسح ہے؟ خداوند کی فسح ہے۔ اگر تواریخ کی پرانے عہد نامہ میں تواریخ کی دوسری کتاب پڑھی تو اس کے 30ویں باب کی ہمیں 15ویں آیت کے اندر یہ بات ملتی ہے۔ پھر دوسرے مہینے کی 14ویں تاریخ کو انہوں نے فسح کو ذبح کیا اور کاہنوں اور لاویوں نے شرمندہ ہو کر اپنے آپ کو پاک کیا۔ اب یہاں لاویوں اور کاہنوں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ ناپاکی کی حالت کے اندر وہاں ہیکل کے اندر آئے ہیں، اس لیے خدا کے کلام کے اندر لکھا گیا ہے اور کاہنوں اور لاویوں نے شرمندہ ہو کر اپنے آپ کو پاک کیا اور خدا کے گھر میں سوگ کی قربانیاں لائے اور اپنے دستور پر مرد خدا موسیٰ کی شریعت کے مطابق اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا جی؟ اپنی اپنی جگہ پر سارے بولے کیا ہوا؟ ہم اتنا وائد کرتے خدا کے کلام کی عزت میں کھڑے ہو جائیں، ہم کچھ بیٹھے رہتے، بہنیں بیٹیاں، یہ بزرگوں کے لیے ہوتا ہے کہ ان کی کمر اور ہڈیوں کی پرابلم ہوتی ہے، لیکن جہاں کہا جائے تو کلام کی تعظیم میں کھڑے ہو جائے۔ یہاں لکھا گیا ہے خدا کے کلام کے اندر اور وہ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے کیونکہ جماعت میں بتیرے ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا، اور سب ناپاک شخصوں کے لیے فسح کے لیے بروں کو ذبح کریں تاکہ وہ خداوند کے لیے مقدس ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ناپاکی کی حالت میں صاف کپڑے کی کلام فرما رہا ہے کہ جب آپ خدا کے گھر میں جائیں تو لکھا 1-2 دن پہلے اپنے کپڑوں کی تیاری کریں، نہائیں دھوئیں، پاکیزگی کی حالت کے اندر آئیں۔ یہ بائبل کے اندر ہمیں ساری باتیں مل رہی ہیں۔ یہ عید
फसा के मौका पर, ईद फतीर के मौका पर हमें सारी बातें नए और पुराने अहदनामा के अंदर मिल रही हैं। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, अगर हम लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 22वां बाब पढ़े तो वहां लिखा है कि और ईद फतीर का दिन आया। कौन सी ईद का जिक्र आ रहा है जी? सारे बोले किस ईद का जिक्र आया? ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़बह करना जरूरी था। और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो, हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। मैंने पहले बताया कि वो जगह अपने शागिर्दों को भेजा कि जो वाला खाना अरासा था उसने अपने शागिर्दों के साथ फसा खाई। लेकिन अगर यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पढ़े 11वां बाब, लिखा कि यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी और बहुत लोग ईद फसा से पहले देहात से यरूशलेम को गए। क्या हुआ जी? देहात से यरूशलेम को गए। कहाँ गए बेटा? इधर तवज्जो दें जरा। कहाँ गए जी? यरूशलेम। देहात से यरूशलेम में गए और कलाम फरमा रहा है ताकि अपने आप को पाक करें। अपने आप को क्या करेगी? ये नए अहदनामा भी बता रहा है कि हमें पाकीज़गी की हालत में खुदा के घर में आना है। गंदे मंदे बनकर नहीं आना, गंदे कपड़े स्मेल आ रही है ऐसे नहीं, पाक पवित्र साफ होकर आना है खुदा के घर में, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि पाक होकर खुदा की हजूरी में आपने दाखिल होना है। इसलिए आप अपने आप को पाक पवित्र कर लीजिए। आज जो फसा की तैयारी है, हम अपने घरों से खाना बना कर ले आए हैं। ये शरारती खाना है, शराकत करनी है, दूसरे के साथ बांटना है। ये भी अपने घर से पका कर लाएं, अपनी फैमिली को कहना है कि खा लें। आप दूसरों के साथ पार्टिसिपेशन करें, अपने दूसरों के साथ बांटे, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम मिलकर इन सारी रसूमात को पूरा करें जो खुदा के कलाम के अंदर लिखी गई है। आमीन जी? सारे बोले हमें खुदा के कलाम को जानने की जरूरत है। ये हर साल हम फसा ईद फतीर जो है वो बनाते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब पकड़वाया जाने को था तो उसने कलाम फरमाया अपने शागिर्दों के साथ ये फसा खाई है। इसी तरह हम हर साल खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए ये फसा की कुर्बानी में शामिल होते हैं, ताकि उन सारी रस्मात को जो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरे आसमान के जाने के बाद इसी तरह सारी रस्मों को पूरे करते रहना। आमीन। आखिरी बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं शरीयत को पूरा करने आया हूँ। क्या करने आया हूँ जी? तो उसने कहा मैं मंसूख करने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया हूँ। इसलिए हमें चाहिए कि इन सारी बातों का ख्याल रखें जो खुदा के कलाम के अंदर मज़कूर की गई हैं। मेरी दुआ है कि आज इस फसा के आखिरी खाने पर, इस शराबती खाने पर जितने भी सारे लोग अपने अपने घरों से खाना बनाकर लेके आ रहे हैं, खुदा उन सबको बड़ी बरकत दे। उनके रुपए पैसे पर खुदा उनके किस्मों पर अपनी बरकत नाज़िल फरमाए। और हम इसी तरह आने वाले साल के लिए भी दुआ करें कि खुदा हमें तौफीक दे, जब तक हम जिंदा है इसी तरह खुदा के नाम को जलाल देते रहीं। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबके लिए बाइश बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन।